اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، بڑے شاکر بندے ہیں، شکر کرنے والے بندے ہیں، صبر کرنے والے بندے ہیں، ہمارے دوست ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، جس کو تو نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہو، جس کے اوپر رحمتیں کی ہوئی ہوں، وہ تیرا شاکر بندہ ہی بنے گا، تیرا برگزیدہ بندہ ہی بنے گا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ پھر دیکھ لو ذرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ زمینیں تھیں، دولت تھی، بہت زیادہ سرسبز فصلیں، جانور، اولاد اللہ نے عطا کی ہوئی تھی۔ پھر یکایک کیا ہوا؟ زمینیں چلی گئیں، قحط سالی آ گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور بھی مر گئے۔ ایک دن صبح گھر سے نکلے، جب شام کو واپس آئے تو تمام اولاد جو تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے آ لیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 16 سال گزر گئے۔ ایک دن ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے شفا کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا معصومانہ انداز سے کہا خوشحالی میرے اوپر، میرے خاندان پہ کتنی دیر رہی؟ ان کی بیوی نے کہا 60 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ جو بیماری آئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ میرے اوپر آئے ہوئے اس کو کتنا عرصہ گزرا؟ ان کی بیوی نے کہا 16 سال۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا پھر 60 سال تو ہو لینے دو، مجھے اللہ سے مانگتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے، کم از کم برابر تو ہو جائیں، پھر اللہ سے مانگ لیں گے۔ اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا بتاؤ کیا دیکھا؟ فرشتوں نے کہا اللہ پاک بلا شبہ جو آپ فرماتے ہیں بالکل بجا ہے۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ حضرت ایوب علیہ السلام کو سارا کچھ واپس لوٹا دو۔ پھر وہ ساری چیزیں آ گئیں۔ ایک دن پھر بیوی بیٹھی ہوئی تھی، کچھ عرصہ گزرا، بیوی بیٹھی ہوئی تھی، پاس پوچھا یا رسول اللہ وہ دن بہتر تھے یا یہ دن بہتر ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ جس بھی حال میں رکھے وہی حال بہتر ہے، لیکن مجھے وہ دن جو تھے جب میرے اوپر بیماری تھی، میرے اوپر مصائب آئے ہوئے تھے، مجھے وہ دن زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر روز مجھ سے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا ایوب سناؤ کیا حال ہے؟ تو میں کہا کرتا تھا اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ آج ہم کتنے ناشکرے بنے ہوئے ہیں، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے بلبلا اٹھتے ہیں اس کے اوپر، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو کہنا شروع کر دیتے ہیں میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی مجھے بیماری لگ گئی، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں پھر بھی میرے رزق میں تنگی کیوں ہے؟ یا اللہ میں تیرے دوسرے احکام بھی مانتا ہوں پھر بھی مجھے یہ مصائب کیوں ہیں؟ صبر بننا سیکھو، شکر کرنا سیکھو، وہ جس بھی حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہنا سیکھو۔ جب مصیبت آئے تو صبر کیا کرو، جب اللہ آپ کے اوپر نعمتیں نازل کرے، رحمتیں کرے تو اس کا شکر ادا کیا کرو۔ ہر روز کسی کو کپڑے دے کر، کسی کی مدد کر کے، کسی کو کھانا کھلا کر، کسی کو رستہ دکھا کر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کرو، اور پھر ان کو یاد نہیں رکھا کرو، ان کو بھول جایا کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہم بھولتے نہیں بلکہ الٹا ان کی تشہیر کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں،
فلاں چودھری صاحب فلاں دن فلاں جگہ پہ فلاں چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، ضرورت مند وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ہم کسی غریب کا، کسی مسکین کا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا جب اسے کچھ دیتے ہیں تو تصویریں اترواتے ہیں، پھر اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ چودھری صاحب نے فلاں فلاں چیزیں تقسیم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ ان نیکیوں کو ان کے منہ پہ مارے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے یہ دکھاوے کے لیے کی اور تجھے اس کا اجر میں نے دنیا میں ہی دے دیا تھا، اب یہاں پہ تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا صابر، اپنا شاکر بندہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔